جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اور بیوروکریسی کا خاص ایک تعلق رہا ہے کہ خوشگوار تعلقات کی جو ہیں خبریں نہیں ملتی، اور خاص طور پر بیوروکریسی کو شکایات کیا ہیں حکومت سے. بیوروکریسی ڈری کیوں ہوئی ہے، کام کیوں نہیں ہوتے؟ زیادہ جو مثال ہے جو قریب والی وہ ملتی ہے ہمیں راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے اندر کہ بیوروکریسی کو ہی قربانی کا بکرا بنایا گیا. اور یہ سب اوورآل اگر بات کریں بیوروکریسی کی شکایت ہے کیا؟ عثمان صاحب دیکھیں، سول سروس کے امتحان کو تھوڑا سا میں ایکسپلین آپ کو کر دوں کہ پورے ملک سے 15-20 ہزار لوگ جو ہیں ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ بہترین قسم کے امتحان کی تیاری کے بعد امتحان میں بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھنے کے بعد کمپٹیشن کا امتحان دیتے ہیں. ان میں سے 300-350 لوگ پاس ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ 100 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں ملتی ہیں. کسی کو کسٹم میں ملتی ہے، کسی کو انفارمیشن میں ملتی ہے، کسی کو فورن آفس میں. ان میں سے جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ 3 لوگ ہوتے ہیں وہ ڈی ایم جی کے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. وہ کوئی 20 یا 25 لوگ ہوتے ہیں، بعض 30 سیٹوں کے حساب سے. وہ 25 لوگ جو ہیں پورے معاشرے کا عطر ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو 5-7 لاکھ روپیہ ان کو نوکری ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی ایم بی اے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایل ایس سی سے پڑھا ہوا ہے کچھ. جب میں نے نوکری جوائن کی تھی تو میں نے 1600 روپے پہ جوائن کی تھی پر منتھ، اور میرے مقابلے میں جتنے میرے کلیگ باقی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھے وہ 30-35 ہزار روپیہ کے حساب سے نوکری لیتے تھے. اس میں 2 بنیادی ایک شرائط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نوکری لوگ جوائن کرتے ہیں. نمبر 1، کوئی بھی گورنمنٹ نوکری. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کم از کم ریٹائرمنٹ تک گھسٹتا گھساٹتا اپنے بچوں کو لے کے اپنا نوکری کر لوں گا، اور میری نوکری صحیح. پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر میں ایماندارانہ زندگی بھی گزاروں گا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے پینشن سے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ میں کم از کم اور نہیں تو 2 بچیوں کی شادی کر لوں گا. اگر 2 بچیوں کی شادی میری ہو بھی گئی ہے تو میں ایک گھر نہیں ہے تو میں ایک گھر بنا لوں گا، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں سے میں بے نیاز ہو کے میں ایک پینشن گزار لوں گا. مجھے کسی کا محتاج نہیں ہے. عمران خان صاحب کو پہلے دن میں نے وارن کیا تھا کہ عشرت حسین کو نکال دو یہاں سے، اور یہ IMF کی باتیں نہ سنو. عمران خان صاحب نے ایک اتنی بڑی تلوار لٹکائی ہے جبری ریٹائرمنٹ کی. یا تو آپ ایک بندے کو لاؤ کارپوریٹ لیول کے اس پے کے اوپر، اور پھر آپ کارپوریٹ کی باتیں کرو. دیتے آپ اس کو 40,000 روپیہ اور باتیں کارپوریٹ کر. اچھا جی، اس کے بعد گاڑی. او بھائی، بےایمانی نہیں گنی جاتی. بےایمانی ہر جگہ بےایمانی ہوتی ہے، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بےایمانی نہیں ہوتی. میں گن کے دیتا کہ جی اس کے بعد 2 گاڑیاں نہیں. آپ مجھے بتاؤ کون سا بندہ ہے جو انٹائٹلڈ ہے ایک گاڑی، وہ بھی دفتر سے آنے جانے کے علاوہ، اگر میں ایمانداری کرنا چاہتا ہوں. میں جیو آر میں رہتا رہا ہوں، جتنے لوگ میرے گھر پہ آتے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا، کوئی کک نہیں ہوتا تھا، سب کچھ میرے گھر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی سرکار نہ کک دیتی ہے، نہ چوکیدار دیتی ہے، نہ ڈرائیور دیتی ہے بچوں کے لیے. میں ڈرائیور اپنے مرضی سے اپنے خود پہ جیب سے دیتا تھا، کک کی تنخواہ جیب سے دیتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمانداری سے گزارنا چاہیں تو 35,000 روپے ہے، 40,000 روپے ہے. آخری تنخواہ جو میں نے لی ہے ابھی بھی، اگر فیڈرل سیکٹری کی تنخواہ ہوگی تو 1.5 لاکھ روپے. وہ 1.5 لاکھ آپ کے پروڈیوسر کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی آج کے دور میں. آپ نے اتنی بڑی تلوار لٹکا دی، 20 سال بعد تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں. ایک خوف ہے پورے بیوروکریسی کے اندر، اور صرف اس عشرت حسین اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو جب چاہیں گے فارغ کروا دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا حل کیا کریں کیا؟ سر حل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اسی اور بیوروکریسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ کریں، ٹرسٹ نہیں ہے تو مسائل پیدا اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے ساتھ چلو. اس پہ برے بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی میں سارے جو ہے وہ بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی ایمانداری گزاری. خان صاحب کے نظر اس لیے کہ خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو 4 لوگ بنا دیے ہیں وہ سارے 3 لوگ ہیں عمران خان صاحب کے جو عمران صاحب کے کان جوں پکڑتے ہیں، جسے چاہے بروڑ کے لے جاتے ہیں، اور آل 3 بیوروکریٹس جو کچھ چاہے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے. یہ میں کل بھی کہا تھا، یہ رنگ روڈ ابھی کوئی نہیں اٹھائے گا، اگلے کئی سالوں تک نہیں اٹھائے گا. یہ ٹینڈر آپ کے نہیں ہو رہے، 25% زیادہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کس سے خرچ کروائیں گے؟ یا پبلک سیکٹر نکال کے باہر مارنا تب تو ٹھیک. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ اتنی بڑی کھلاڑی لگا چکے ہوئے کہ باقی 2 سال تو لوگ کہیں گے تسبیح پکڑو اور خان صاحب کے جانے کی دعائیں کرتے رہو. 2 سال اور جتنے بھی دعا کریں گے، دعا کرو 2 گھنٹے میں جائے. اچھا بہرحال اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیف اللہ پراچا صاحب کو رہائی کا دیکھیں سیف اللہ پراچا صاحب کتنا عرصہ یہ گوانتانامو میں رہے.
18 साल किस जुर्म में मैं थे आपका ये? कसूर देखें, कसूर क्या है? जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो सैफुल्लाह पाचा साहब बेसिकली एक बहुत नेक किस्म के आदमी थे। ये बेसिकली 24 साल के थे तो अमेरिका चले गए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़े। वहाँ इनकी जो एक मिसेस थी ये सोशियोलॉजी में एमए करती, वहीं शादी हुई और ये 15 साल वहाँ वहीं रहे, बच्चे वहीं पैदा हुए। फिर उन्होंने सोचा नहीं पाकिस्तान आना चाहिए, 86 से पाकिस्तान आ गए। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत स्टूडियो बनाया, डॉक्टर सरार साहब भी अकेडमी में जाया करते थे। उस स्टूडियो में गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब जो थे वो आकर उसकी रिकॉर्डिंग भी होती थी, बड़े नेक आदमी थे। तो जब मुल्ला उमर की गवर्नमेंट आई तो वहाँ एक सुकून आ गया, तो उन्होंने कहा उनकी माशी खुशहाली के लिए कुछ करें। तो 99 उस वक्त तालिबान इस्टेब्लिश हो गए थे, अमन आ गया था, तो ये इन्होंने वहाँ जाना शुरू किया। इन्होंने 3 विजिट्स हुई। इन 3 विजिट्स के अंदर ये उन 20 लोगों में से थे जिनको उसामा बिन लादेन से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मतलब उसी शर्फ की पदाश में फिर उस शर्फ में उन्होंने गलती क्या हो गई, इन्होंने चाहते हुए उसामा बिन लादेन को अपना कार्ड दे दिया, विजिटिंग कार्ड। अच्छा। और उसामा बिन लादेन को कार्ड देते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका हम रिकॉर्ड करें एक इंटरव्यू और आप अपनी बात लोगों को बताएं कि असल बात क्या है, ताकि ये फजूलियात खत्म हो सके सारा कुछ आपके बारे में जो बनाया हुआ है ना। अच्छा, उसामा बिन लादेन ने कोई जवाब नहीं दिया, ये यहाँ पर आ गए, ठीक, और उस खामोशी छा गई। इसके बाद हो गया 9/11। अच्छा, आप ना उसके बाद उन्होंने 4 सफ़ों का खत लिखा जॉर्ज बुश को मई 2001 में, सितंबर से पहले, कि तालिबान जो हैं उन्होंने पॉपी ख़त्म कर दी। एक ये आदमी थे वो, देखिए आप दहशतगर्दी के खिलाफ भी तावन कर सकते हैं, कम्युनिज्म के खिलाफ भी, तो आप उनको साथ लेके चलो, आप क्यों ज़ाया कर रहे हो अपनी तवानाई। जॉर्ज बुश ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 9/11 हो गया, इन्होंने 9/11 के ऊपर इन्होंने एक और अमेरिकन एम्बेसडर को ख़त लिखा, ये किया वो किया, लेकिन इस दौरान हुआ ये कि ये मामला ख़त्म हो गया। इसके बाद एक दिन एक शख्स आया उनके पास वही कार्ड लेके जो हम बिन लादेन को दिया था, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप आएँ तो आप मैं आपके साथ करता हूँ, तो आप अब करें इंटरव्यू। उन्होंने कहा अब तो नहीं हो सकता, अब तो दुनिया मुझे मारेगी। सही है। लेकिन उन्होंने उनसे छोटे छोटे काम लिखने शुरू कर दिए। वो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे एक बैंक अकाउंट खुलवा दो, ये कर दो, जैसे। फिर उसके बाद उसने उनको कहा कि मेरे पास $2 लाख पड़े हुए हैं, मैं आपको देता हूँ, आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर ले, आपका कारोबार। इन्होंने कहा नहीं, मैं $2 लाख मैं नहीं लूँगा, वापस इनकार कर दे। उसके बाद एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने टीवी पे खबर देखी। अच्छा, इनका बेटा इनके साथ काम करता था, उज़ैर, वो आता जाता था अमेरिका, आता जाता था, गारमेंट्स का ये करते थे बेचना। वो चला गया अमेरिका, तो उन्होंने खबर देखी थी, एक देखा कि खालिद शेख मोहम्मद जो है वो पकड़ा गया। तो उन्होंने ऐसे देखा तो कहना ये तो वही बंदा है जो मेरे पास वो कार्ड लेके आया था। अच्छा, वो खालिद शेख मोहम्मद जब पकड़ा गया तो उसके साथ ही उन्होंने उनके बेटे को उज़ैर को पकड़ लिया अमेरिका से। अब इन्होंने ट्राई की कि मैं बेटे को मिलूं, बताऊं कि ये सूरत हाल है। अब उन्होंने वहाँ पर अपने पार्टनर साइन का यहूदी, उसको कहा कि मेरी कुछ मदद करो। उसने कहा तुम बैंकॉक आ जाओ, मैं पाकिस्तान नहीं आता, मसला हो जाएगा। ये बैंकॉक पहुँचे हैं, इन्होंने बैंकॉक एयरपोर्ट पर इनको उठा लिया गया। एक कार्ड देने के जुर्म में 18 साल इस शख्स ने। अच्छा, अभी इनकी रिहाई का क्या प्रोसेस? अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनको छोड़ देंगे, इसलिए कोई चार्ज ही नहीं बना। एक कार्ड देने के चक्कर में 18 साल एक चार्ज नहीं बना दुनिया की बदतरीन हुकूमत खाने में, जहां इतना तशद्दुद, इसके तशद्दुद की कहानियां जो है उससे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कार्ड, ये है मुश्किलों के शिकार। चलें, ये है इंसानियत के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब की नई मूव का और इसके असरात क्या होने वाले हैं। क्या वाकई इमरान खान साहब के लिए जहांगीर खान तरीन साहब खतरा बनने जा रहे हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद।